हाँ जी, वीडियो देखने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि आपको कोई भी कानूनी मशवरा हो, पाकिस्तान के किसी भी ज़िले में आपको कानूनी इमदाद चाहिए तो आप हमारे साथ रब्ता करें। मुनसिफ लॉ कंपनी MLC। और हमारे पास जो वकील है, दोस्त वकील, वो भी अपना नाम रिफ्रेश करवा लें। हम हर ज़िले में हम अब केस आपको दे रहे हैं इंशाल्लाह, और हर ज़िले में हमारी कानूनी सर्विस जारी है। इसके अलावा इंग्लिस्तान में भी हमारी एक ब्रांच है कानून की, वहाँ भी आपको इंग्लिस्तान में भी कोई मसले हैं तो वो भी हमारे साथ व्हाट्सएप पे इस नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। मशवरा फ्री है, बाकी इंशाल्लाह आपको केस जब होगा उसके मुताबिक करेंगे। 0300472552 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लाहौर। ठीक है जी, ये वाला एड्रेस है हमारा। आप लेकिन पूरे पाकिस्तान में हमारे साथ मशवरे कर सकते हैं। ओवरसीज वालों के लिए खसूसी रियायत। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? लो जी, आज आपको पता है कि जनाब हफ्ते का दिन है और 23 तारीख है। ठीक है, आज से बारिशों का सिलसिला भी जारी है और हम आपको मज़ीद अच्छी खबरें भी देते हैं। कभी अच्छी खबरें भी देनी चाहिए ना। तो सबसे पहले अच्छी खबर तो है कि आपको मुबारक हो, बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने आपस में वीज़ा सिस्टम ख़त्म कर दी है। लो जी, तुसी बगैर वीज़े दे बांग्लादेश जाओ ढाका, और ढाका वाले बगैर वीज़े दे लाहौर ते इस्लामाबाद आओ। ठीक है, ये जनाब मुआहदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, 50 साल के बाद तकरीबन बांग्लादेश जो है इंडिया की जो असर है उससे निकला है। इंडिया के असर से 50 साल में पहली दफ़ा निकला है और माशाल्लाह बांग्लादेश अपने पुराने भाइयों के साथ मिल गया। बांग्लादेश जो है ना वो माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर रहा है और करेगा, और उनके इलेक्शन भी अनाउंस हो गए हैं। प्रोफेसर साहब जो है वो बड़े माशाल्लाह ग्रेट आदमी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ये एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है। ठीक कि इंडिया से निकल के वो पाकिस्तान के साथ आ मिला है और हमारे आपस में ताल्लुकात भी ठीक हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे हो जाएं तो अपने कमेंट्स में तबसरा करें, या ऐसे ही रहें दोनों भाइयों की तरह, आप कमेंट्स में ज़रूर ये बताना। ठीक है, आगे आए जी। इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। सर जी, इसहाक डार की बड़ी कामयाबी है। इसहाक डार ने इंडिया के साथ जंग के दौरान जो पूरी दुनिया के दौरे किए हैं ना, वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। वो बीमार भी हैं लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, हमने ये करना है। जैसे आपको पता है शहबाज शरीफ भी बीमार है तो गोलियां शोलियां खा के, पेन किलर खा के, तो शहबाज भी ऐसे ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसहाक डार आप गए, वहाँ नए नए मुआहदे होंगे, बांग्लादेश वाले पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान वाले बांग्लादेश आएंगे, ताजरों का तबादला होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बड़े उन लोगों को सुकून मिला है जिनके सामने ये सकूते ढाका हुआ था। जो 60-70 साल की उम्र के लोग हैं ना, वो बड़ा आज खुश हो रहे होंगे कि बांग्लादेश हमारे साथ दोबारा आके मिल गया है ना। ये बात खुशखबरी की, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब अली। अगली खबर, सैयद हाफिज आसम मुनीर फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान का दौरा किया है, तुर्बत का, और उन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह, हमारी फ़ौज हाई अलर्ट पे है, हम तैयार हैं इंडिया को सबक सिखाने के लिए। और इसी दौरान एक बहुत बड़ी भारतीय रॉ एजेंट की इंटरनेट और इनका नेटवर्क जो है वो निकला है कराची से, और बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत सारी गिरफ्तारी हुई हैं। और इंडिया ये काम शुरू दिन से कर रहा है और उसकी ये सरिश्त में शामिल है। कनाडा तक में उसने सिखों को मरवाया है। ठीक है, अमेरिका में हमले करवाए हैं, दुबई में करवाया है, पाकिस्तान में तो वैसे ही वो पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है।
کہ جناب پاکستان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ بلوچستان میں ساری کارروائی، یہ کلبھوشن کی گرفتاری، یہ ساری آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو ان کا بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اور عاصم منیر نے کہا ہے کہ جناب ہم ہر طریقے سے انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے اپنے پاکستانی دشمن جو عاصم منیر کے بنے ہوئے ہیں نا، وہ سن لیں، عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن 27 تک کے بعد ایکسٹینشن ہونی ہے۔ 27 تک تو یہ موجودہ عہدے پہ قانونی طریقے سے بیٹھے ہیں، اس کے بعد پھر ایکسٹینشن اگر دیں گے تو یہ 32 تک بیٹھے ہیں۔ یہ افواہیں نہ پھیلائیں کہ جی اب ان کے 99 ڈیز رہ گئے ہیں، اب 98 ڈیز رہ گئے ہیں، آج 97 بتا رہے تھے۔ تو یہ آپ کی چلاکیاں جو ہے نا کام نہیں آئیں گی۔ عاصم منیر زندہ باد، وہ فیلڈ مارشل ہیں۔ فیلڈ مارشل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ جناب نرگس نے چمن میں دیدہ ور پیدا کیا ہے، تو فیلڈ مارشل بننا آسان نہیں ہے۔ یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہے کہ سینچری بنائی تو جناب ہیرو بن گئے، نہ نہ نہ، یہ زندگی کا کھیل ہے، زندگی داؤ پہ لگا کے کھیلا جاتا ہے۔ یہ اعزاز تب ملتے ہیں جی، یہ والا ہے جی۔ اگلی خبر یہ ہے سر جی کہ بھارت نے دریائے ستلج پر جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا ہے، اور یہاں پہ گنڈا سنگھ قصور میں، ایک تو گنڈا پور ہے نا، گنڈا سنگھ کے مکان پہ سیلاب آ گیا ہے۔ لوگوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ جناب دریاؤں کے ارد گرد جو لوگ آباد ہیں وہ جائیں، لیکن ان کے بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ سر جی ہماری زمینیں دریاؤں پہ ہی ہیں، ہم کہاں جائیں۔ غریب آدمی کے سر جی گاڑی کوٹھی بنگلہ یہی زمینیں ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے جناب علی حکومت بڑے انتظامات کر رہی ہے، اور الحمدللہ ہر چیز حالات کنٹرول میں ہے۔ اور وہ جس نے ایک سر جی گلیشیئر پھٹنے کی اطلاع دی تھی، جسے 200 بندوں کو بچایا گیا ہے، اس کو صرف 10,000 روپے دیے گئے۔ نہیں سر جی، اس کو 2-3 لاکھ روپے کم از کم ضرور دیں گڈریے کو۔ 10,000 روپے مذاق ہے، 10,000 روپے بھی نہ دیں، ٹھیک ہے۔ 10,000 روپے تو میں بھی دے سکتا ہوں، آپ بھی، حکومت نے اگر دینے ہیں تو وہ 2-3 لاکھ روپے دے، یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ آپ کی بھی ہے اس میں تو بتائیں۔ اور اس کو بھی بعد از مرگ جرت کا نشان ملنا چاہیے، جس نے 25 بندے سیلاب میں بچائے ہیں، اور خود بیچارہ وہ ڈوب کے فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جناب علی یہ مریم، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ کیا نام ہے، علیمہ کے بچے، علیمہ کے بچے ملوث تھے یا نہیں یہ میں نہیں کہتا۔ شیر افضل مروت، ان کا اپنا ایم این اے، جو اس وقت بھی ان کا ایم این اے ہے پی ٹی آئی کا، اس نے خود کہا ہے کہ جب احسان نیازی ایسے وردی گھما رہا تھا تو یہ علیمہ کے بچے ہی تھے جو نیچے سے وردی پکڑا رہے تھے اور نعرے مار رہے تھے۔ یہ اس کا بیان ہے، آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ علیمہ جو ہے، اس کو کیونکہ وہ نہیں پکڑ رہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اس کے ساتھ سارا وہ جو ہے نا وہ بلی چوہے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو یہ انہوں نے خود بتایا ہے۔ اس لیے ان کے آج جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ صحیح درست قانون کے مطابق ہوئی ہیں، ٹھیک۔ انہوں نے جو یہ افواہیں پھیلائی تھی نا، عمران آ گیا جی، باہر آ گیا، انہوں نے پتہ لگ جائے گا اسی اگلے مہینے میں، دیکھ لینا یہ کون سا ستمبر کے مہینے میں عمران خان کو پھر 10 سال 15 سال کی سزائیں ہونے والی ہیں جی۔ یہ ابھی سر جی باہر آنے کا سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں۔ وہ قومی مجرم ہے، وہ ایک منصف کا یا قانونی ٹی وی کا مجرم نہیں ہے، وہ قومی مجرم ہے۔ قومی مجرم کو معاف نہیں کیا جاتا سر جی، اس کو لٹکایا جاتا ہے، سیدھی بات ہے۔ چاہے کسی کو غصہ بھی آئے، ہم نے سیدھی بات ہی کرنی ہے۔
لو جی یہ گھومتی چائے ادھر ذیشان کے ساتھ ہم آ گئے ہیں. آج ہماری پہلی ملاقات ہے. لندن جانے سے پہلے الوداعی ملاقات تھی, اب ویلکم پارٹی ہے. پانی لے آنا تو سر جی یہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں آپ چائے پلا رہے؟ سر یہ گن پوائنٹ والی نہیں, یہ محبت والی چائے ہے. یہ تو ہماری یو نو ویری ویل کہ 1 سال سے چل رہی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم. ہاں ہاں وہ گیپ اس وجہ سے آ گیا تھا کہ جناب چلے گئے تھے ویکیشنز پر. ہاں. اب آج آپ آگے ہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر سے کنٹینیو رہے گا. تو حضرات یہ نوٹ کر لیں کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں ہے, یہ خوشی سے پلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا سر؟ جی جی سر بالکل ایسے ہی. تو کمنٹس کریں سر جی, تو کمنٹس آپ کے چاہیے لازمی. لو جی لاہور دی خوبصورت ترین چوک, یہ دیکھیں یہ وابدہ ہاؤس, اور ادھر یہ نوائے وقت بلڈنگ, ٹھیک ہے, سامنے چیرنگ کراس, اور اس سائڈ پہ پنجاب اسمبلی. یہ جی یہ دیکھیں یہ مزہ آیا. یہ جو بارہ دری سی بنی ہوئی ہے نا, یہ اس میں قرآن پاک کا نسخہ پڑا ہے. اور یہ یہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں اکثر. اور یہ جناب بسیں چل رہی ہیں سپیڈو بسیں جو ایسے باہر آپ لندن وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا, یہاں ایسے چل رہی ہیں. یہ پنجاب کی سپیڈ, پنجاب سپیڈ, ٹھیک ہے. تو پسند آئی لاہور کی سیر؟ چلو کمنٹس کر کے بتاؤ کس کس کو لاہور یاد آ رہا ہے یا لاہور کو کوئی مس کر رہا ہے.